ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، جس بندہ مومن کے لیے، جس امتی کے لیے یہ بشارت ہے کہ اسے جنت میں اس کا گھر نظر آئے گا، مرنے سے پہلے اللہ یہ دیدار کرا دے گا، سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اور یہ نیکی کے کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اسباب اور ذرائع ہیں کہ نیکی اور ثواب یہ بھی سب کچھ حاصل ہوا، اور اللہ ان کے اعمال کی بدولت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بدولت انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ بھی ہمارا فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ سوال جواب کی صورت میں یہ پروگرام ہوتا ہے، اول تاخیر شامل رہیں گے تو علم دین سیکھنے کا موقع ہمیں میسر آئے گا۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے سوالات دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میرا نام محمد یاسر ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آج کل جیسے سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک سے ہم لوگ کماتے ہیں، تو یہ کمانا جائز ہے؟ جی، سوشل میڈیا سے ارننگ کے اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن مختلف چینل سے جیسے لوگ کمائی کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ دکان میں مال رکھ کر بیچ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے مال کی ایڈورٹائزمنٹ یا پکچرز جو ہے وہ ان مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ شو کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ کے پاس آرڈر آتا ہے اور آپ نے وہ مال بھی خریدا ہوا ہے۔ جیسے انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا تو پیچھے دکان نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پہ یہی دکان کا مال ہی یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کی تصویریں یہ وہاں بھی لگا دیتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر، اور وہاں سے آرڈر آتا ہے اور اسے یہ سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر جھوٹ اور دھوکہ دہی وغیرہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ کمائی بھی جو ہے وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے سوشل میڈیا سے کمائی کا، یعنی سوشل میڈیا پہ فزیکل باقاعدہ جو ساز و سامان یہ بیچ جو آپ کا مال ہے آپ نے اس کی تصویریں لگا دی ہیں اور آپ اسے جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اسی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ ان دکانداروں کے پاس آتے ہیں اور صرف تصویریں لے کے چلے جاتے ہیں، صحیح، اور وہ تصویریں لے جا کے وہ اپنے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں وہ لگا دیتے ہیں، اور پھر آرڈر آتا ہے تو پھر وہ ان سے خرید کر پھر جو ہے وہ کسٹمر کو بیچتے ہیں۔ تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ جس وقت وہ ڈیل کر رہے ہیں کسٹمر سے اس وقت وہ چیز ان کی ملکیت میں نہیں ہے، صحیح، انہوں نے ابھی خریدی بھی نہیں ہے، اور اگر بالفرض ملکیت میں ہو بھی تو عموماً قبضے میں نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری بات سوشل میڈیا سے کمائی کی وہ یہ کہ اس کے ایڈز کے ذریعے سے جو ہے وہ کمائی حاصل کرنا، کہ آپ سوشل میڈیا کا اپنا کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ مختلف جو ہے وہ ایڈ لگاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کماتے ہیں، تو وہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ایڈ ایک عام طور پر جو سوشل میڈیا کی مختلف کمپنیز ہیں ان کی طرف سے اس پہ ایڈ لگتے ہیں، تو وہ جائز ناجائز ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بے پردہ عورتوں کی تصاویر بھی آتی ہے، ویڈیوز بھی آتی ہیں، میوزک بھی آتا ہے، اور بھی کوئی ناجائز چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔
اور اگر بالفرض کوئی شخص خود جو ہے وہ ایڈورٹائز کرتا ہے، صحیح، کمپنی سے نہیں لیتا، فیس بک یا یوٹیوب کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ آن نہیں کرتا، اس کی اپنی جو ہے وہ ویورشپ اتنی اچھی ہے یا اکاؤنٹ اس کا اتنا اچھا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی شخص اسے آگے کہتا ہے کہ یار یہ میری جو ہے وہ مثال کے طور پہ کراکری کی جو ہے وہ شاپ ہے، اس کا جو ہے وہ آپ ایڈورٹائز جو ہے وہ کریں، صحیح، اور اس ایڈورٹائز کے اندر کوئی بھی ناجائز چیز نہیں ہے، موسیقی نہیں ہے، بے پردہ عورت نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ ناجائز چیز نہیں ہے. اب یہ اس ایڈورٹائزمنٹ کو کسی شخص سے لے کر اپنے پیج پر لگانے کے اس سے پیسے چارج کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 10 دن تک جو ہے وہ آپ کا ایڈ یا آپ کی پوسٹ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ رہے گی اور اس کے میں آپ سے اتنے پیسے لیتا ہوں، تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. تو لیکن یوں بہت کم مختلف اس طرح کی یہ صورت بہت کم ہوتا ہے. آج عام کل طور مسئلہ پر جو یہ ہے ہوتا کہ کپڑا بیچنا ہے تب بھی میوزک لیڈیز. اچھا اسی طرح چاہے برتن ہیں یا کوئی بھی ایسے ساز و سامان ہے، تو چونکہ معاملات ہی لیڈیز اور عورتوں کا عمل دخل اتنا ہوتا ہے تو ان کے ذریعے یہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور میوزک ایک خاص حصہ بنایا ہوا ہے، اور ایک اچھی خاصی کوئی جائز طریقے سے بھی کوئی ارننگ آمدنی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں عام طور پہ ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن جو آپ نے جواد والی صورت ہی کہا کہ یوں اگر کوئی کرے تو ان کو بھی کوئی ہے کہ اس طرح کی کوئی رہنمائی حاصل کر لے پہلے کہ جی پتہ نہیں. بالکل، اس کا جو ایگریمنٹ بنتا ہے اس ایگریمنٹ کو بہرحال ان کو چاہیے کہ ڈرافٹ کر کے اس کے اوپر شرعی رہنمائی لے لیں، کیونکہ بسا اوقات آپ کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ نے کوئی ایسی چیز لگا دی جو کہ ناجائز ہے، تو وہ بہرحال اس کی وجہ سے آپ کی آمدنی کے اوپر فرق جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. ایگریمنٹ ہے اس کو اس شرعی طور پہ دیکھ اس لیا. کی جو ہے وہ شرعی طور پہ تفتیش کروا لی جائے، پھر اس کے بعد ہی کوئی کام کیا جائے. اچھا میرے پاس ایک کچن والے آئے، کہتے ہیں ہمارا کام ہی کچن کا ہے. اب کہتے ہیں ہم تو اس طرح کی کوئی نہیں چلاتے انٹرنیٹ پہ یا پیجز وغیرہ کچھ ایسے، اگر ہم کسی ایسی کمپنی کو ہی دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے آئٹم ہیں آپ لے جائیں اور ان کی ہمیں تشہیر کرانی ہے، اب ان کے چیزیں ہیں، اب وہ آگے اس میں میوزک ڈالیں اور اپنے پیجز پہ چلائیں، وہ اس میں لیڈیز ڈالیں یا کچھ ڈالیں، تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال انہی کی پروموشن ہو رہی ہے اور انہی کی طرف سے اجازت ہے. جب یہ اپنی چیز مثال کے طور پہ وہ انہی کی چیز کے اندر یہ لگا دے کہ بھئی مثال کے طور پہ یہ کوئی چیز نہیں بیچتے اور وہ چیز ایڈ کر دے تو ان کو اعتراض ہوگا. بالکل ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر وہ جو ہے وہ خراب مارکیٹنگ کریں تب بھی اعتراض ہوگا. مثال کے طور پہ یہ آپ نے کہا پکوان والے کی بات، تو اس کے اندر وہ بریانی کی ایسی تصویر لگا دے جو دیکھ کے لگے گا یار پتہ نہیں باسی بریانی ہے، تو یہ اسی کو بولیں گے یار یہ کیسی تصویر تم نے لگا دی ہے، گاہک لا رہے ہو یا گاہک بھگا رہے ہو ہمارے پاس سے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھئی وہ میری اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر کوئی ناجائز چیز تو ایڈ نہیں کر رہے. اگر وہ ایڈ کر رہے ہیں اور وہ ایڈ آپ کا ہے تو بہرحال آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس چیز سے انہیں روکیں اور جو اس چیز کو فالو کرے آپ کے مطابق ہی اور جائز چیزوں پر ہی ایڈورٹائز آپ کا بنائے، اسی کو آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ دیں. ایس ایم ایس میں سوال ہے محمد زہیب اتاری سیالکوٹ سے کہ جو جائے نماز جس پر مسجد نبوی شریف یا خانہ کعبہ گنبد شریف بنا ہوا یا خانہ کعبہ کی تصویر ہے، نماز ہو جاتی ہے اس پر؟ اسے زمین پر ہم بچھاتے ہیں. جی نماز تو ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ اس کے اوپر جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے یا بچے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں، یا جہاں پر بچھی ہوئی ہے اور فوراً کوئی نہ اٹھائے تو بسا اوقات خود اس شخص کا ہی جو ہے وہ پاؤں پڑ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ سادہ ہو، لیکن اگر جو ہے وہ جائے نماز کے اوپر شبیہ بنی ہوئی ہے کعبۃ اللہ شریف کی، مدینہ منورہ کی، تو ایسی صورت میں اس جائے نماز پہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ادب بہرحال جو ہے وہ پھر اس کا کرنا ہوگا، تو اگر کوئی خیال رکھتے ہوئے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ادب کر لیتا ہے اور بے ادبی سے بچاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں نماز پڑھنے پر. نارمل زمین پر بچھانا اس کو بے ادبی تو نہیں؟ زمین پر بچھانا بے ادبی نہیں، کیونکہ در حقیقت ایک ہے جیسے مثال کے طور پہ کسی کاغذ پہ تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ کاغذ آپ نے زمین پہ پھینک دیا، کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی، تو یہ بے ادبی عرف میں شمار ہوتی ہے. لیکن جب جائے نماز ہوتا ہے تو جائے نماز میں نیچے کی طرف تو اس کے اثرات نہیں ہوتے، نہ ہی یہ کہا جاتا ہے، تو وہ تو اوپر کی جانب جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اور یہ بھی ایک اعزاز والی، اور وہ اعزاز والے یہ تو اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یار دیکھیں انہوں نے خانہ کعبہ کی تصویر پھینکی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ یار جائے نماز بچھی ہوئی ہے. بچھی ہوئی. اور اس میں جو پہلو آپ نے بیان کیا
کہ اب نماز پڑھ لیں تو اب اسے پھر فولڈ کر اسے کے جو ہے رکھ وہ دیں. ادب کے ساتھ فولڈ کر کے رکھ دیں کہ اس کے اوپر پیر وغیرہ نہ پڑیں، ٹھیک ہے. اور زیادہ بہتر وہی ہے کہ ان چیزوں کہ سے بغیر اس کے جو ہے وہ بغیر اس کے چھوی کے استعمال کریں. سردیاں ہوتی ہیں تو مختلف قالین بھی آج کل لوگ قالین مسجدوں میں بھی شروع ہوتے ہیں، دیگر جگہوں پہ. بعض میں نقش و نگار بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض جائے نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان میں نقش و نگار اس قدر زیادہ ہوتے ہیں. تو کچھ تو اس کے تانے بانے جوڑ کے تصویروں سے بھی جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کی تصویر بن رہی ہے، یہ فلاں کی بن رہی. حالانکہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ تصویر ہی بن رہی ہو. ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں نماز میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نمازی کے خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنے وہ صحیح. مکروہ ہے. اسی لیے دیوار قبلہ میں جہاں تک ایک نمازی کی جو ہے وہ نگاہ جاتی ہے نقش و نگار کرنے سے منع کیا گیا مساجد کے اندر، کہ لوگ جب جو ہے وہ نماز پڑھیں گے تو ایک ویسے تو ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے دیکھنا ہے سجدے کی جگہ پر، لیکن پھر بھی ایک نگاہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ کچھ دور تک خود بخود جو ہے وہ اٹھ رہی ہوتی. تو اب اگر اس حصے کے اندر جو ہے وہ نقش و نگار ہوگا تو آدمی کا جو دھیان ہے خیالات ہیں وہ ان چیزوں کے اندر چلے جائیں گے اور نماز سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. صحیح. تو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا. تو سجدے والی جگہ پر یا جائے نماز پہ جب نقش و نگار ایسے ہوں گے تو یہ چیز بھی جو ہے وہ بسا اوقات خلل کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. تو اس اعتبار سے بچنا چاہیے اس چیز سے کہ ایسے نقش و نگار نہ ہوں کہ جس سے جو ہے وہ آدمی کی جو خشوع و خضوع ہے اسی میں خلل واقع ہو اور وہ انہی چیزوں کے اندر جو ہے وہ کھو جائے. ہاں ایک نارمل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، یا ایسے ہیں کہ اس کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں ہوتی، نارمل چیز جو ہے شمار ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک جو تصویر لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو بہرحال جب تک کوئی بہت ہی واضح نہ ہو کہ فوراً دیکھتے ہی ہر کوئی کہہ دے کہ یار یہ تصویر ہے، اس وقت تک فقط بانے تانے جوڑنے سے، یا جب تک آپ نہ سمجھائیں کہ نہیں یہ دیکھیں یہاں اس کی یہ ٹانگ ہے، یا بسا اوقات لوگ اسی میں یہ بھی نکال لیتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ لکھا ہوا ہے یا ایسے جو ہی. ہے وہ محمد لکھا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک یہ ہے کہ دیکھتے ہی ہر کوئی یہ کہے کہ یہ ہے، اور ایک یہ کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ اب میں دوبارہ یہ جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہا ہوں تو اب دیکھیں کہ یہ چیز جو یوں بن رہی ہے نا تو یہ جو ہے وہ لفظ اللہ جو ہے وہ ادھر چلے گی کچھ ادھر. ہاں. تو اس طرح جو ہوتا ہے یہ لوگوں کے پھر وسوسے ہوتے ہیں، اس پر کوئی شرعی اعتبار سے حکم نہیں ہے، آپ ایسی جائے نماز پہ نماز پڑھ سکتے. ٹھیک. مزید سو بچے کو گود لینے میں شرعاً کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ مجھے جواب ارشاد فرمائیں. اولاً گود لینا دینے کا عمل کیسا ہے، پھر آگے مزید اس پر. بچے یا بچی کو گود لینا تو جائز ہے، ٹھیک. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، کئی جگہوں کے اوپر تو لوگ باقاعدہ ڈاکومنٹیشن بھی کر لیتے ہیں، صحیح. اور کئی جگہوں پر ڈاکومنٹیشن کے بغیر بھی وہ بچے کو اب جس شخص نے گود لیا ہے وہ اپنا نام دیتا ہے. اور کئی دفعہ باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو آپ اپنا سر نیم دیں گے، یعنی صحیح. آپ اس کو اپنا بیٹا جو ہے وہ قانونی ڈاکومنٹیشن میں نادرہ کے ریکارڈ وغیرہ کے اندر بنائیں گے جبھی ہم آپ کو دیں گے، ورنہ جو ہے وہ نہیں دیں گے. حالانکہ یہ جو ہے وہ سراسر حرام ہے. جو بچہ جس والد کی اولاد ہے ہمیشہ وہ اپنے والد کی طرف ہی منسوب ہوگا، کسی اور کو اس کا باپ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا، نہ قانونی ڈاکومنٹیشن میں نہ اس کے علاوہ. صحیح. تو یہ ضروری ہے کہ بچہ لیا جائے تو اس کے حقیقی والد کا نام ہی ہمیشہ جو ہے وہ والد کے کالم میں لکھا جائے. ٹھیک. پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ جب آپ بچہ گود لیتے ہیں تو اگر وہ 2 سال سے بڑی عمر کا بچہ یا بچی ہے تو اب ایسی صورت کے اندر بہرحال اس کے پردے کے مسائل اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. 2 سال سے کم عمر بچہ ہے تو اس میں بھی پردے کے مسائل تو آگے جا کے بڑی عمر میں جا کے ہونے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دودھ پلا دیا جائے تو رضاعی رشتہ قائم کر کے ایسی کوئی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ جس سے آگے پردے کے مسائل نہ ہوں. اب اگر بچی آپ نے لی ہے تو اگر اسے دودھ نہیں پلایا اور وہ آپ کی بھتیجی بھانجی بھی سگی نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے اس سے آپ کا، تو بہرحال جب وہ بالغ ہوگی تو پھر پالنے والا شخص جو اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں نے بچپن سے اس کو پالا ہے، وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے. جب باپ نہیں ہے تو وہ اس کے لیے نامحرم ہے، تو وہ اس سے پردہ کرے گی، بھلے وہ اس کو بیٹی ہی کہہ کر، بیٹی بچی ہی کہہ کر پال رہا ہے. کر جو ہے وہ پال رہا ہے. اسی طریقے سے بیٹا ہے تو اگر لڑکا ہے اور وہ بھی آپ کا سگا بھانجا یا بھتیجا نہیں ہے یا اور کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے
تو پھر بہرحال جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ پردے کا حکم ہوگا، کہ وہ حقیقت میں اس کی ماں نہیں ہے. صحیح. تو جب وہ ماں نہیں ہے تو وہ پالنے والی جو ہے وہ ایک عورت ہے، تو بہرحال اس سے پردے کا حکم ہوگا. اب ان میں کئی جگہ پر ایک یہ کہ آپ کہیں کہ جناب جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ کرنا، لیکن اس سے زیادہ مسائل کئی جگہوں پر یوں ہو جاتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ماں باپ ہیں یا گھر میں ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ رہنا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ بیٹا اور وہ عورت جو ہے وہ اکیلے گھر میں ہوں گے اور یہ خلوت ہوگی، یہ بھی جائز. نامحرم جو ہے وہ مرد اور عورت کی، تو یہ حرام ہوگی. اب وہ کتنا ہی کہے کہ بھئی اس کو تو بچپن سے ہم نے پالا ہے، اس کو سب کچھ جو ہے وہ ہم ہی نے اس کو جو ہے وہ کیا کرایا ہے، تو اس کی وجہ سے بہرحال اس کا جو رشتہ آپ کے ساتھ ہے وہ بہرحال وہ خونی رشتہ ایسا نہیں بن جائے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پردہ ختم ہو جائے، وہ آپ کا محرم نہیں بن جائے گا. ہاں اگر آپ نے اس کو دودھ پلا دیا، خود پلا دیا، یا جو ہے وہ اپنے کسی ایسے رشتہ دار عورت کے ذریعے سے جو ہے وہ پلا دیا جس کی وجہ سے آپ کا اس سے جو رشتہ بنا وہ ایسا رضائی رشتہ بن گیا کہ وہ محرم والی صورت بن گئی، تو پھر بہرحال جو ہے وہ بڑے ہو کر پردہ نہیں ہوگا. تو یہ اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے. کئی لوگ اس معاملے کے اندر احتیاط جو ہے وہ نہیں کرتے، اور خاص طور پر جو نام والا مسئلہ اس میں لوگوں کو عام طور پہ جب سوچ بنتی بھی ہے تو وہ نکاح کے ٹائم پہ بنتی ہے، نکاح کہ ہو بھئی جائے گا. نکاح ہو جائے گا یا نہیں، نکاح نامے میں کون سا نام لکھوانا ہے. جی جی. آپ ان کو کتنا ہی بتا دیں کہ جناب جو ہے وہ یہ چیز حرام ہے، وہ کہیں گے نہیں وہ ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیں کہ نکاح ہوگا یا نہیں. نکاح ہوگا. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حرام ہے یا کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. صحیح تو کہہ رہے ہیں. یعنی حالانکہ کئی چیزوں میں ایسے ہوتے ہیں نا، اب پردے کے مسائل تو عام پردے کے مسائل ساری زندگی جن کے ساتھ، لیکن جب کوئی عورت عدت میں آئے گی جی تو اب پردے کا تو پوچھ. اب وہ جو ہے وہ پردے کا جو ہے وہ اچھا مسئلہ. پوچھ بھی پھر اس وقت اتنی ایک ایک رشتے کو لے کے آئیں گے تو جن سے نہیں بھی بن ہیں رہا ان سے بھی، جیسے داماد سے جو ہے وہ پردے کا عام داماد طور ہو پر گیا، جو ہے وہ لوگ بھانجا، بھانجے اس کا سگا بھتیجے ہو گئے. بھتیجا، یہ بھی آ سکتے ہیں، وہاں تک آ سکتے ہیں، گھر کے سین تک آ. اچھا سامنے جن سے پردہ ہے وہ بھی ایک ضعیفہ خاتون ہے، عورت ہیں، ٹھیک ہے پردے کے احکامات ہیں، لیکن اس وقت سارے کے سارے پوری فیملی میں شاید ان کو کروانے پر راضی ہیں کہ اور جی کروائیں گے جبرن کہ آپ یہ کریں، لیکن جو زندگی کے اندر احکامات عام نارمل جنہیں دیکھنا ہے تو انہیں اس وہ طرح نہیں کرنے دیتے. یہی عادی ہے نام والے. یہی جو ہے وہ نام والا ہے. تو بہرحال نکاح کے اندر بھی حقیقی نام سے ہی نکاح جو ہے وہ کروانا جو ہے وہ چاہیے، اور بقیہ ڈاکومنٹیشن میں بھی حقیقی والد کا ہی نام لکھوانا چاہیے. تو یہ ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں تو بنیادی ہیں کہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے وراثت کی، کہ وراثت کے اندر بہرحال وہ بچہ یا بچی اپنے حقیقی والد کے حقدار ہوں گے، اس پالنے والے کے حقدار نہیں ہوں. یہ بھی کتنا ایک اہم ایشو جی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر جب قانونی جو معاملات ہوتے ہیں، اب اس کے اندر انہوں نے جب نام کروا دیا ہوتا ہے اس کو اپنا بیٹا، تو اب بینک بیلنس یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو قانونی اعتبار سے نکلنی ہے، تو قانون سے جب جو ہے وہ خاندانی جو سرٹیفکیٹ نکلتا ہے کہ بھئی اس شخص کے جو ہے ورثہ میں کون کون ہے، جی ہاں. اس کے اندر یہ شخص آتا ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ حقدار نہیں ہو رہا ہوتا، حق تو کسی اور کا بن رہا ہوتا ہے. جب اولاد نہیں ہے تو کئی دفعہ حق جو ہے وہ بہن بھائیوں کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. جی. تو اب ایسے معاملات کے اندر لوگ جو ہے وہ پھر آتا و مال، عام طور پہ لوگ جو ہے وہ اس میں خیال نہیں کرتے. ہر کسی کو جو ہے وہ آتا و مال اچھا ہی لگتا ہے، برا کس کو جو ہے وہ لگتا ہے. تو لہٰذا اس وقت بھی جو ہے وہ کہ آپ کے ساری جائیداد سب کچھ آپ کے نام پڑی ہوئی ہو اور پھر بھی آپ جو ہے وہ جناب جو اٹھا کے کسی اور کو دیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، تو شیطان ایسا کرنے عام طور پہ نہیں دیتا. حالانکہ کرنا تو یہی چاہیے کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ تو نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا لے پالک ہے آپ اس کے لیے اپنے کل مال کے تہائی حصے میں وصیت کر جائیں اس کے لیے، تو وہ جو وصیت آپ کریں گے 33% کے اندر تو وہ بہرحال جو ہے وہ نافذ ہوگی. یا زندگی میں کوئی دے کے یا قبضہ، زندگی میں اسے کوئی چیز ایسی دے دیں اور اس کے اوپر شرعی قبضے کے جو طریقہ کار ہیں ان پر عمل کریں. اس میں بھی لوگ جو ہے وہ شرعی تقاضے پورے بسا اوقات جو ہے وہ نہیں کرتے، تو وہ پھر بہرحال بعد میں آتے ہیں. پچھلے دنوں کا ایک اس طرح کا مسئلہ آیا ہوا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ انہوں نے نواسا تھا جس کو نانا نے جو ہے وہ اپنا نام دیا تھا، تو انہوں نے بعد میں جو ہے وہ ایک اپنی بہت بڑی جائیداد جو ہے وہ اپنے مرتے وقت یہی کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ میرے نواسے کی ہے، اور وہ انتقال جو ہے وہ کر گئے. رہتے وہ اس نواسے کے ساتھ ہی اس کے اندر تھے، تو شرعی قبضہ وغیرہ کی صورت بھی جو ہے وہ ہبہ کے اعتبار سے نہیں پائی گئی، اور بھی دیگر جو ہے وہ مسائل تھے. تو بہرحال اچھا ان کے اپنے بیٹے جو ہے وہ زندہ تھے نانا کے،
تو اب ان کو حصہ جو ہے وہ نہیں بن رہا تھا اور ان کو نہیں ملنا تھا. تو یہ اس طرح کی کئی مسائل کے اندر لوگ بعد میں پھر جو ہے وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا. تو بھئی پتہ نہیں تھا تو یہ پتہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہونا ہے. یہ کیسے ہونا چاہیے. اور یعنی قانونی تو کئی پیچیدگیوں میں یہی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے یا نانا نے بولا فلاں نے بولا تو کہتے ہیں ڈاکومنٹس تیار کر لیں جی اور وہ وکیل سے بھی رابطہ کریں گے، جو بھی اس کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورے کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا. تو یہاں پہ بھی کرنا چاہیے. اچھا جو نام یہ آپ نے جو اتنی اس کی وضاحت کی کہ وہ ان کا وارث گود جس کو لیا وہ نہیں بن رہا ہوتا، یہ تو پہلو ہے. اچھا یہاں جن کا اصل وہ وارث بن رہا ہوتا ہے، جن کا وارث اصل بن رہا ہوتا ہے، وہاں سگے بھائی اس کے جو واقعی اس کے سگے بھائی ہیں اور جن کا وہ بیٹا ہے، گود دینے کے بعد اوقات ان کا رویہ بھی اس سے بالکل برعکس ہو جاتا ہے. یعنی وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے اور وہ گھر میں ایک مہمان کی طرح آیا ہے، اور کل کو انتقال یا کچھ اور ہوتا ہے تو بھی مسائل ہوتے ہیں. اچھا اس میں بھی فی زمانہ جو ہے نا وہ دو طرح کے لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں. اگر تو وہ بچہ جس کو گود دیا آپ نے وہ جو ہے وہ اچھا خاصا ویل سیٹلڈ ہے، ہاں تو اب اس پر ہی اپنا حق جتایا جاتا ہے کہ بھئی حقیقی ماں باپ تو ہم تمہارے ہیں، تم جی. ہماری خدمت جو ہے وہ کرو. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میں ویل سیٹلڈ نہیں ہوا تھا آپ نے مجھے پلٹ کے پوچھا نہیں تھا، ہاں اور آج میں اچھا کمانے لگ گیا ہوں تو اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جناب آپ ہمارے ماں باپ ہیں. تو کئی دفعہ ایسے لوگ مسئلہ پوچھنے بھی دارالفتہ میں آئے ہیں، ایسے اولاد بھی آئی ہے. تو ہم نے تو بہرحال ان کو یہی بتایا کہ بہرحال وہ آپ کے والدین حقیقی تو صحیح وہی بات ہیں، ہے. ان کی خدمت اور اطاعت آپ پر لازم ہے. جنہوں نے آپ کو پالا ان کا آپ پر احسان ہے تو ان کی بھی خدمت کریں، لیکن آپ اس وجہ سے کہ بھئی انہوں نے ان کو گود دے دیا تھا تو لہٰذا جب انہوں نے میری کیئر نہیں کی تو میں اب ان کی کیوں کیئر نہ کروں، تو یہ بہرحال درست نہیں ہے. تو بہرحال والدین جو ہے وہ چاہے انہوں نے گود دے دیا ہو یا جو ہے وہ اسی طرح جو بہن بھائی ہیں ان سب پہ یہ لازم ہے کہ بہرحال جو بھائی کا حصہ بنتا ہے یا بہن کا حصہ بنتا ہے اس کو دیں. وہ دیں. کئی دفعہ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، یعنی جب وراثت کی تقسیم کا سوال آتا ہے تو اس وقت اچھا کسی کو ابو نے اگر گود لیا ہوا ہے نا تو بتا دیں گے کہ بھئی ہم 5 بھائی ہیں لیکن یہ چھٹا بھائی لے پالک ہے، تاکہ اس کی طرف نہ جائے. اس کی طرف نہ جائے. لیکن اگر اپنی کوئی بہن یا بھائی کسی اور کو دیا ہوا ہے تو یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب ہم 5 بھائی ہیں اور ایک وہ بھی ہے جو ادھر گیا ہوا ہے، نہیں. تو وہ تو کئی دفعہ گفتگو میں بات کرتے ہوئے یا ہم یہ سوال کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، تو بولتے ہیں نہیں اس کو تو ابو نے ان کو دے دیا تھا نا، وہ تو ان کی طرف سے بڑی جائیداد کا جو ہے وراثت سے بھی وہ ہے اور دیگر چیزوں سے بھی جی. وہی. تو یوں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے طور پر خود مسائل کو جو ہے وہ حل کر کے یہ نہ جو ہے وہ اس پر عمل کریں بلکہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اس میں اب چاہے آپ کا مال جائے یا آپ کے پاس مال آئے، آتا ہوا مال وہی بات ہے کسی کو برا نہیں لگتا، لیکن جب جا رہا ہوتا ہے تو پھر کئی لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اندر چیزیں بری لگتی ہیں یا انہیں جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن بہرحال وراثت کا جو مال ہے جب آپ کے پاس کسی اور کا اس طرح آ جائے گا تو وہ حرام آئے گا، آپ کے حق میں وہ مال جو ہے وہ خبیث ہوگا، حرام ہوگا. تو آپ پہ ضروری ہے کہ جس کا جو حقدار ہے اسے اس کا حق ادا کریں، اگرچہ وہ قانونی اعتبار سے نہیں بھی لے سکتا، تب بھی جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یار میرے پاس جو یہ مال آیا ہوا ہے نا یہ میرا نہیں، یہ فلاں کا ہے، تو آپ فلاں کو جا کر دیں. اسی طرح جو ستیلی اولادوں میں ہوتا ہے کہ بھئی پہلے جو ہے وہ والد نے پہلی شادی کی تھی ان سے کوئی اولادیں ہیں یا دوسری شادی کی ان سے کوئی اولادیں ہیں، تو ان کو ذکر نہیں کرتے کہ نہیں بھئی انہیں تو جو ہے نا وہ ان کی امی کو وہ حصہ دے دیا تھا، یا وہ تو کبھی پلٹ کے انہوں نے ہمارے ابو کو پوچھا ہی نہیں، وہ تو میت پہ بھی جو ہے وہ نہیں آئے. تو اس طرح کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس طرح ان کا وراثت کا حق ختم ہو گیا، حالانکہ وہ حق وراثت ختم نہیں ہوتا. تو بہرحال جس کا بھی جو حق ہے وہ دینا چاہیے. ٹھیک، مزید سن. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ طلاق کے بعد بچوں کا نفقہ، کرایہ، مکان اور حق کے مہر کی ادائیگی کا حکم کیا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں. حق مہر اگر ادا نہیں کیا تو فوری طور پہ اب اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے طلاق کی صورت کے اندر. اب لڑکی والوں سے مہلت کوئی لے لے اور وہ دے دیں تو جدا بات ہے، لیکن بہرحال اب لازم جو ہے وہ لڑکے پر فوراً ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے. کئی دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم قسطوں میں ادا کر دیں گے یا ہم جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد ادا کر دیں گے. تو شرعی اعتبار سے اب لازم آپ پر فوراً ہو گیا ہے. صحیح. اب جو آپ کو اس میں مہلت دینی ہے وہ لڑکی نے دینی ہے. لڑکی آپ کو جو ہے وہ معاف کر دے، چاہے لڑکی آپ کو قسطوں کی اجازت دے دے، لڑکی آپ کو مہلت دے دے کہ 1 سال کے بعد دے دینا، وہ جو بھی جو ہے وہ دے، اس کی اجازت پر موقوف ہے. وہ اجازت نہیں دے گی تو بہرحال پورا کا پورا فوراً دینا ہی
لازم رہے گا، یعنی یہ اس پہ حق ہے اور یہ اس کے لازم ہے، اوپر لازم، گناہگار ہوگا ورنہ۔ بالکل، ورنہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا، طلاق آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جب ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف سے کھینچا تانی، لڑائی، معاملات اتنے ہوتے ہیں کہ اب وہ کوئی بھی جس کا جو ہاتھ میں آئے یوں گئے وہ کہ ہتھیا لیں بس۔ ایسے موقع پر حق مہر بھی لینا دینا دلوانا یہ ایک مشکل کام نہیں ہے معاشرے میں؟ لوگ تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، مطلب اس جی، عام طور پہ ہمارے ہاں جو حق مہر کا دینا جو عرفاً بنتا ہے وہ طلاق کی صورت میں یا وفات کی صورت میں ہوتا ہے۔ وفات کی صورت میں ویسے ہی معاف کروا لیتے ہیں ہاں لوگ بیوی سے، اور طلاق کی صورت کے اندر وہی جو آپ نے کہا کہ عام طور پر لوگ دیتے نہیں، یا جو بعض لوگ دیتے بھی ہیں تو اس کو بھی اس قدر گھماؤ پھراؤ کر کے دیتے ہیں کہ اس کو بری والے سونے میں کاٹ لیا یا ادھر کر دیا، اس چیز کے اخراجات کے اندر جو ہے وہ یہ ہو گیا۔ اب تو براتوں کے اخراجات کاٹ رہے ہیں کہ ہماری شادی میں، برات میں، ولیمے میں اتنے خرچے ہوئے ہیں، اب ہمارے اتنے ہو گئے، آپ کے اتنے ہوئے تو ہمارے بھی اتنے ہوں گے، بس ختم۔ جی یعنی اس میں بھی کاٹنا شروع ہو گیا، دعوت پہ بھی۔ جی، حالانکہ یہ چیز جو ہے وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو بہرحال جو حق مہر ہے وہ عورت کا حق ہے، وہ اسے جو ہے وہ دینا ضروری ہے۔ اچھا، بچے، گھر، کرایہ کون جی۔ دے گا؟ اب اس کے بعد حق مہر کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے عدت کا خرچہ۔ اگر تو عورت عدت شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے تو عدت کا نفقہ لازم ہے۔ شوہر کے گھر میں گزار رہی سے مراد کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے عورت پر عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو، دونوں ہی شوہر کے گھر میں گزارنا لازم ہے۔ ٹھیک۔ اگر تو بالکل اکیلے دونوں رہتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ شوہر کو کہا جائے گا کہ آپ دوسرے مکان میں جائیے، اس گھر میں عورت عدت گزارے گی۔ دوسرے مکان کی کوئی صورت نہ ہو، اوپر نیچے کا پورشن ہو جس کے اندر شوہر اوپر کی طرف شفٹ ہو سکتا ہے اور بالکل مکمل طور پہ درمیان میں پردہ ہو کہ یہ دونوں آپس میں مل نہ سکیں، تو اس کی بھی جو ہے وہ اجازت ہے۔ یا پھر عورت کے گھر والوں کی طرف سے یا اور کسی کی طرف سے کوئی اور بڑی عمر کی خاتون کوئی ساتھ آ کر جو ہے وہ ان کے ساتھ رہ لیں، جس میں وہ ان دونوں کو ملنے جو ہے وہ نہ دیں، اور عورت اپنی عدت جو ہے وہ گزارے گی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب ہوتے ہیں تو اس کے اندر مسئلہ عام طور پہ اتنا نہیں ہوتا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی دیگر پوری فیملیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، تو البتہ اس میں شوہر کو ایک طرف جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے کہ بہرحال وہ جو ہے وہ عورت سے رابطے میں نہ آئے، یا کئی ایسا وقت نہ آئے کہ جس وقت گھر میں صرف یہ دونوں ہی جو ہے وہ اکیلے ہوں، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا نہیں ہے۔ طلاق کی صورت میں تو اس قدر جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ بہرحال جو ہے وہ یا تو طلاق سے پہلے ہی عورت میکے جا چکی ہوتی ہے، جی ہاں، یا جو ہے وہ ہے بھی تو اس کو طلاق ہو 5 گئی منٹ تو کے لیے برداشت بھی نہیں برداشت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو بہرحال اگر عورت خود چلی گئی ہے میکے تو اب ایسی صورت میں عدت کا نفقہ اس کے اوپر شوہر پر لازم نہیں ٹھیک۔ ہوگا۔ ہاں، اگر شوہر نے گھر سے نکال دیا اسے کہ بھئی اب تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، حالانکہ وہ تو عدت کرنا چاہتی ہے وہاں پر، تو اب بہرحال شوہر کے اوپر عدت کا نفقہ بھی لازم ہوگا۔ اب نفقے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جناب کتنے پیسے نفقے کے اندر دیے جائیں۔ 3 چیزیں جو ہے وہ نفقے میں شمار ہوتی ہیں: کھانا پینا، کپڑے اور رہائش۔ یہ 3 چیزیں ہیں، تو یہ 3 چیزیں آپ پرووائڈ کر دیں یا پھر ان کے پیسے جو باہمی رضامندی سے فریقین طے کر لیں وہ دیے جائیں۔ تو پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہے، اگر وہ راشن یا جو بھی سامان ہے کھانے پینے کا وہ پرووائڈ شوہر کر دیتا ہے تو بھی انف ہے، کپڑے پرووائڈ کر دے، رہنے کے لیے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ پرووائڈ کر دے تو بھی یہ جو ہے وہ نفقہ ہو جائے گا۔ اور دونوں افراد یا دونوں طرف کے افراد مل کر کوئی ایک اماؤنٹ پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ اتنے پیسے ہر مہینے شوہر جو ہے وہ دے گا جب تک عدت ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان پیسوں کی مقدار شریعت مقرر نہیں کرے گی، بلکہ وہ باہمی رضامندی سے دونوں طرف کے افراد بیٹھ کر جو اخراجات ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مقرر کر لیں، طے کر لیں۔ صحیح۔ یہ ہو گیا عدت کا نفقہ۔ اب تیسری بات آ جاتی ہے بچوں کا معاملہ۔ تو بچوں کی پرورش میں شریعت کے اعتبار سے اصول یہ ہے کہ 7 سال تک کا بیٹا اور 9 سال تک کی بیٹی جو ہے وہ ماں کی پرورش میں رہیں گے، یعنی اس عمر سے چھوٹے ہیں تو 7 سال تک اور 9 سال تک لڑکی ماں کی پرورش میں رہیں گی، جبکہ ماں جو ہے وہ کہیں اور شادی نہ کرے۔ صحیح۔ تو اس دوران ان بچوں کا خرچہ جو ہے وہ باپ پر لازم ہے۔ یہاں بھی خرچے میں وہی چیز ہے کہ یا تو وہ یہ چیزیں پرووائڈ کر دے بچوں کی، صحیح۔ بچوں کے جو بھی اخراجات ہیں، اب کھانے پینے کے ہیں، اب بچوں نے رہنا ہے تو ان کے لیے گھر کا انتظام باپ کر کے دے گا، اور ان کے کپڑوں کا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں تو شوہر اسکول کا خرچہ، جو بھی اخراجات ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ شوہر کے اوپر جو لازم ہوں گے بطور باپ اس کے اوپر وہ ادا کرے گا، وہ چاہے وہ چیزیں ڈائریکٹ دے دے یا اس کی بھی کوئی منتھلی اماؤنٹ جو ہے وہ باہمی رضامندی سے طے کر لیں اور وہ ادا کریں۔ اس دوران
بچوں سے جب باپ ملنا چاہے تو عورت جو ہے وہ منع نہیں کر سکتی، کیونکہ بہرحال بچوں کا اور باپ کا رشتہ تو قائم ہے۔ اور جب یہ ٹائم گزر جائے گا، بچے 7 سال کے ہو گئے، بچی 9 سال کی ہو گئی، تو اب بہرحال اس کے بعد حق پرورش کنورٹ ہو جائے گا، ماں سے باپ کی طرف چلا جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں بچے باپ کے پاس رہیں گے۔ اب اگر ماں بچوں سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے تو بھی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ منع کرے ماں کو، یا بچوں کو منع کرے کہ ماں سے نہ ملو۔ صحیح، تو ماں باپ کا رشتہ وہ برقرار اپنی جگہ جو ہے وہ اولاد کے ساتھ قائم ہے، اس کو جو ہے وہ کسی کو بھی ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اچھا، آپس میں جو ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، تو یہ تو آپس میں نہیں ملیں گے دونوں؟ یہ دونوں آپس میں نہیں، کیونکہ یہ دونوں تو اجنبی ہیں، یہ دونوں نامحرم ہیں، ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر انہوں نے کوئی ایسی بات بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی کرنی ہے تو اس کے اندر بھی یہی کوشش کی جائے کہ بھئی وہ ضرورت کے مطابق ہو، اور اولاً تو کسی ذریعے سے کر لی جائے، اور اگر ذریعہ کوئی نہ ہو تو پھر بہرحال یہی ہے کہ بچے اگر بڑے ہو گئے ہیں 7-8 سال کے تو ان کی موجودگی میں بیٹھ کر لیں، یا پھر کسی اور فیملی ممبر کی موجودگی کے اندر بیٹھ اور کر عموماً لیں۔ خواتین ہوتی ہیں نا، دوسری خواتین، طرف سے بھی جو شوہر ہے وہ اپنی کسی خاتون تو کو کہہ ان کے کے ذریعے سے جو ہے وہ کر لی جائے، تو یہ تو کیونکہ بہرحال ان کے درمیان اب جو ہے وہ شیطان زیادہ فتنہ پھیلانے کی آگے کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ طلاق ہوگی نا، اب 2-4 مہینے گزرے نا تو دماغ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا۔ جی، پھر بالخصوص یہ جو معاملہ ہوتا ہے بچوں والا، کچھ بچے ادھر کچھ ادھر، کئی ایسے ہیں جن کے کیسز عدالت میں عدالت میں چل رہا ہے۔ اب عدالت ہی ان کے ٹائم پیریڈ طے کرتی کہ آپ فلاں دن آئیں، فلاں تاریخ پہ آئیں، یہ 1 گھنٹہ ملاقات کا ہے، وہ ان کو ملاقات، اور وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہی ایک طرح کی ملاقات ہو رہی ہوتی، ماں ادھر ہے، والد ادھر ہے۔ اب یہ اگر اس کے پاس تھے تو وہ ان کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں، جوس لا رہے ہیں، فروٹ لا رہے ہیں، ٹافیاں لا رہے ہیں، اور یہ 1 گھنٹے کی ملاقات ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تو بچوں کو یہ 1 گھنٹے کے آپ کے کھلونوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بظاہر وہ مسکرا لیتے ہوں گے، لیکن ان کے دماغ، ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہمارے لیے۔ تو واقعی ہی ان شوہروں کو، ان بیویوں کو یہ اس حد تک پہنچنے سے پہلے ایک نظر اپنے بچوں کی طرف بھی ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ اب آپ صرف میاں بیوی نہیں ہیں، آپ میاں بیوی ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ والدین بن چکے ہیں، آپ کے بچے ہیں اور ان کے مستقبل کے، اور کفیل صاحب کئی تو ایسے ہیں کہ یعنی ان کی طلاق کے سن کر ہی آدمی خود کہ یار اس عمر میں آپ نے یہ طلاق دے دی، ابھی آپ کے بچوں کی شادیاں اور یہ وہ سب چیزیں، اچھا ان کی جوان اولادیں رو رہی ہوتی ہیں کہ ہم اماں کو سنبھالیں یا ابا کو لے جائیں، کہاں ہم کی کریں، تو وہ اس عمر میں آ گئی، یعنی ایسے۔ تو ان جو بعد کی جو زندگی ہے، میں کہتا ہوں اگر ایک کچھ پیپر لیں، بیٹھ جائیں، تھوڑے سے ان چیزوں کو پہلے سوچ لیں کہ یہ کیا ہونا ہے، اس کے بعد اگر یہ قدم اٹھائیں تو پھر یہ ورنہ کتنی پیچیدگیاں آتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہی بات کہ یہ جو بعد میں بھی میاں بیوی بھی ملتے ہیں، اس طرح کے بھی آج کل کئی معاملات جو ہے وہ آتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میاں بیوی جو ہے وہ بعد میں ملے، بچوں کی وجہ سے ملتے رہے، اور پھر آپس میں ساتھ رہنے بھی لگ گئے، حالانکہ 3 طلاقیں دے چکے 3 طلاقیں دے چکے اور ان تھے، کے ساتھ رہنا جائز کی جائز جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو اب وہاں اب جو ہے نا وہ اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ جو آپ کو طلاق کے وقت اپنی بیوی کی یا بیوی کو شوہر کی برائیاں نظر آ رہی تھیں، تو وجہ یہ کہ اس وقت صرف برائی کو ہی لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے، اچھائیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو اس میں بھی وہی بات کہ آپ جس طرح مستقبل کے بارے میں چیزیں سوچ رہے ہیں، اسی طرح آج حال کے بارے میں بھی آپ سامنے والے کی اچھائیوں کو لیں، صحیح بات۔ اگر اس میں اگر یہ برائیاں ہیں تو یہ اچھائیاں بھی ہیں، تو ان اچھائیوں کے ساتھ میں کیسے جو ہے وہ اس زندگی کو جو ہے وہ گزار سکتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو یا ان تمام پہلوؤں کو جب پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ آپ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے وہ جدائی والا فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ سوچ بچار جب کریں گے تو جدائی نہ کرنے کا ہی فیصلہ کریں گے۔ اور بچوں کے حوالے سے بالخصوص ہم بات کریں نا، بیوی ہے، بیوی کے پاس بھلے چھوٹے بچے ہیں، اس کی کل کو آگے شادی ہوتی ہے، عدت پوری ہوئی، اس کی آگے کہیں ہوگی شادی، تو اگلا شوہر وہ ان بچوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ جی، اور اس کی جب اولادیں ہو جاتی ہیں پھر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اچھا اگر یہ بچے شوہر کے پاس ہوں تو اس کی نئی آنے والی بیوی وہ اس کے پہلے کے بچوں کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہوگا؟ ہم معاشرے میں ہم یہ سب دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو ان چیزوں کا بہرحال ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ دارالۃ اہل سنت کا یہ نمبر بھی اپنے پاس رکھیے، اور کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات آتی پہلے مشورہ کریں۔ اللہ پاک نے طلاق کا جو اختیار ہے مرد کو دیا ہے، مرد کو اس لیے دیا ہے کہ مرد کے اندر صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، بردباری بھی ہے،
یہ نہیں کہ جذبات میں بہہ کر فوراً 1 2 3 کیا اور ایک ہی ساتھ سب کچھ ختم کر کے بیٹھ گئے اور پھر بعد میں پچھتا رہے ہوں. تو بالکل مردوں کو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور ان بیویوں کو کہ جو اپنے شوہروں کو اس حد تک ابھار دیتی ہیں، ان کو اس حد تک چیلنج دے دیتی ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہے تم آج ہی کر کے دکھاؤ اور یہی کر کے دکھاؤ، تو ان کو بھی ضرور، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، وہ بھی اس طرح کے معاملات پہ نہ ابھارے کہ آپ کے شوہر معاذ اللہ طلاق کی طرف جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ سے طلاق کا مطالبہ کرے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. حالانکہ فرمایا کہ خوشبو یہاں یعنی اتنی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. اسی طرح جو بغیر کسی وجہ کے خلا کا مطالبہ کرنے والی ہیں تو انہیں منافقہ عورتیں کہا گیا ہے، جو بغیر کسی وجہ کے خلا کے مطالبے کرنے والے. اور وہ شوہر جو طلاقوں کے اوپر آ جائے اور پھر پوری کی پوری تینوں طلاقیں اسی طرح بیٹھے بٹھائے دے دیتا ہے، تو ایسوں کو روایات میں حماقت سے کام لینے والا یہ اسے کہا ہے. اللہ پاک کو جو ناپسند چیزیں ہیں، جو ناپسند معاملات ہیں، ان میں یہ کیا ہے؟ طلاق کا معاملہ بھی ہے. تو ناظرین کرام، اس کو ضرور ہمیں غور کرنا چاہیے اور علماء کرام سے، مفتین کرام سے رہنمائی لینی چاہیے. جہاں گنجائش بنتی ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپشن رکھا ہے. اللہ کی حدود کو اور ان کو یودات اور احکامات کی پابندی کوئی نہیں کر پا رہا اور اسی سے ہی وہ اور حدوں کو کراس کر رہا ہے، تو ایک شریعت نے جو راستہ دیا اس کے مطابق اپنے راستے جدا کر لیں گے تو وہ ٹھیک ہے. اور اس میں صرف اور صرف ایک طلاق دینی چاہیے. فوراً یہ نہیں ہے کہ بس 1 2 3 کر کے تینوں طلاقیں دے کے سلسلہ ختم کریں. ایک کے بعد آپشن باقی رہتے ہیں، عدت کے دوران بھی رہتے ہیں، عدت کے بعد بھی آپشن وہ رہتے ہیں کہ آدمی نئے نکاح کے ذریعے اس بیوی کو دوبارہ اپنا گھر بسا سکتا ہے. لیکن جو 3 کر لیتے ہیں تو اب اس کے بعد کوئی چانس والی صورت ہی نہیں ہے. اب وہ بھلے بعد میں پچھتاتے رہیں لیکن اب ان کا پچھتانا ایک طرح کا بیکار ہے. جی مزید سوال. نسیم احمد اتاری. عرض یہ ہے کہ اگر شوہر نے کہا تجھے ایک طلاق دی اور پھر کچھ عرصے بعد کہا ایک طلاق اور، تو کیا یہ 2 طلاقیں شمار ہوں گی؟ شوہر نے ایک مرتبہ تجھے ایک طلاق دی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد پھر دی. عرصہ نہیں انہوں نے بیان کیا کہ کتنے عرصے بعد دوسری دی، بیچ میں رجوع کر لیا تھا نہیں کیا، کیا ہوا؟ دیکھیے، پہلی طلاق کسی بھی شخص نے دی ہے تو اگر اس کے بعد عدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا تھا تو ایسی صورت کے اندر جب دوسری طلاق دے گا تو دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی. ٹھیک. اب جب دوسری طلاق دی تو اس کے بعد اس کے پاس ایک طلاق کا حق باقی رہی ہے. جب پہلی دی تھی تو اس کے وقت جو ہے وہ 2 طلاقوں کا حق باقی تھا. تو ٹوٹل اس کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہے، جس میں سے وہ جو بھی استعمال کر لے گا تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی، وہ ختم نہیں ہو جاتی. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صلح ہو گئی تو وہ ختم ہو گئی، اب جو ہم نے دی ہے وہ تو ابھی ایک ہی دی ہے نا اس دفعہ. تو ایسا نہیں ہے. جب آپ نے ایک دی ہے تو 2 کا حق باقی ہے، جب آپ نے دوسری دے دی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ 1 کا حق جو ہے وہ باقی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ طلاق اگر کسی بھی شخص نے جو ہے وہ دی ہے تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہے گی، رجوع کر لینے سے وہ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی اگر عدت کے دوران ہی رجوع ہو گیا تھا تو یا عدت کے دوران ہی وہ دوسری طلاق بھی دے دی تھی کہ 2 ہو گئی، جی، تو بھی جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی. 2 ہو گئی. اچھا، پہلی دی تھی، عدت گزر گئی، اب عدت کے بعد کوئی دے رہا ہے تو وہ واقع نہیں ہوگا. ہاں، وہ واقع نہیں ہوگی. اگر رجوع بالکل بھی نہیں ہوا تھا کسی بھی طریقے سے، نہ رجوع بالقول ہوا نہ رجوع بالفعل ہوا، ٹھیک. اور پھر اس کے بعد عورت کی عدت جو ہے وہ گزر گئی، تو اب اس کے بعد اگرچہ ساتھ عدت کے بعد ساتھ رہے، یہ اولاً تو عدت کے بعد ساتھ رہنا ہی حرام تھا بغیر نکاح کے، تو بغیر نکاح کے جو ہے وہ ساتھ رہے اور پھر شوہر نے جو ہے وہ طلاق دے دی، یا ساتھ نہیں رہے ویسے ہی اس نے جو ہے وہ طلاق دے دی، تو اب وہ دوسری طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ عدت جب گزر گئی تو عورت نکاح سے ہی باہر ہو گئی. جب نکاح سے باہر ہو گئی تو اس کی طرف بھیجے جانے والی کوئی بھی طلاق اس کے اوپر واقع نہیں ہو. لیکن اس کے فیصلے از خود نہ کیے جائیں، نہ ہی کوئی کیسے 1 ہوئی 2 ہوئیں، جو بھی صورتحال ہو تو اسے باقاعدہ مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیا جائے. دارالتحفیظ سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہیں تو بالکل آپ ضرور ان میں جائیں، وزٹ کریں. کراچی شہر میں الحمدللہ 6 دارالتحفیظ سنت کی برانچز باقاعدہ موجود ہیں. دارالتحفیظ سنت کا قیام ہے. لاہور میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی، سرگودا میں بھی، راول پنڈی، گجرانوالہ گجرات میں، اوکاڑا میں، حیدرآباد میں. تو یہ
پاکستان بھر کے الحمدللہ کئی شہروں کے اندر دارالتعلیم سنت باقاعدہ موجود ہے، تو رہنمائی لینی چاہیے۔ کم از کم اس فون نمبر پر بات بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایسے شہر میں نہیں ہیں تو آپ نمبر پر کال کریں تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی دے دی جائے گی۔ لیکن طلاق کا معاملہ ہو تو پوری کلیئر اور سچ بات ہی بتانی ہے۔ چھپانے سے یہ نہیں ہوگا کہ مفتی صاحب نے یوں بتا دیا تو ہم چھپا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ مفتی صاحب جو بھی مسئلہ بتائیں گے وہ آپ کے سوال کے جواب میں بتائیں گے۔ اگر کوئی چھپاتا ہے، اس طرح کی چیزوں میں جھوٹ سے کام لیتا ہے تو اس کا سارا وبال اس سوال کرنے والے، اس چھپانے والے، اس خیانت کرنے والے پر ہوتا ہے۔ تو لہذا نہ بیوی کو کوئی چیز چھپانی چاہیے نہ شوہر کو۔ اگر واقع ہو چکا ہے تو اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے علماء کرام، مفتیان کرام کے سامنے رکھ کر جو شرعی فتویٰ ہو اس کے مطابق اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔